الناس، سینے کے اندر جو دل ہے نا اس دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو کون ڈالتا ہے؟ فرمایا من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے ہیں، دونوں میں سے ہیں. اس کی پناہ مانگو جو وسوسہ اندوزی کرتا ہے، جو تمہارے ذہن کے دریچوں کو میلا اور کچیلا کرتا ہے، جو تمہارے سینے کو اور تمہاری روح کو بدمزہ کرتا ہے، اس سے پناہ مانگو. وسوسوں کا دور ہے. وسوسوں کے دور میں عمل تو دور رہ گیا، لوگوں کا عقیدہ بچنا مشکل ہو گیا. وسوسہ ہی وسوسہ ہے، ہر بات پہ وسوسہ، ہر ایک کے بارے میں بری سوچ، ہر شخص کے بارے میں نظریات کے اندر کمزوری، شکوک و شبہات کا زمانہ. فرمایا پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو ان وسوسوں سے، اس کی پناہ چاہو. میرے دوستو، شکوک و شبہات اتنے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. آدمی شک سے باہر نکلے گا تو عبادت کرے گا، شک سے باہر نکلے گا تو در مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی کرے گا. وہ شک سے باہر نکلے گا تو کسی اللہ کے ولی سے اس کی نسبت مضبوط ہوگی. اور اگر شک ہی شک ہو، شک ہی شک ہو، سینہ شک سے بھرا ہوا ہو، وسوسہ ہی وسوسہ، لوگوں کے دلوں کے اندر اس قدر برے خیالات جنم لینے لگے ہیں کہ اب لوگوں کا سارا ماحول روحانی، علمی، فکری وہ تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اہل اللہ کو شک نہیں گزرتا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ بڑی طاقت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی دنیا سے کٹا ہوتا ہے، یہ اس کی بڑی طاقت ہے. میں آپ کو درجنوں صوفیاء کی اور سینکڑوں اولیاء اللہ کے اقوال کا اگر ایک جملے میں نچوڑ عرض کروں تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو وسوسوں سے دور ہو کے یقین کامل کی دولت پا چکا ہوتا ہے، وسوسوں سے بچ جاتا ہے، اس کا یقین تیقن مضبوط ہوتا ہے. یار لوگوں کا کام نہیں وسوسہ اندوزی کرنی، لوگ وسوسہ اندوزی کرتے ہیں وہ کریں گے، لوگ شک پیدا کرتے ہیں وہ کریں گے. تو اتنے کانوں کا کچا ہے کہ تو سب کی بات سنتا ہے، ہر ایک کی بات تیرے اندر آ کر کے جنم لیتی ہے اور ہر ایک کی بات تیری روح میں گزر جاتی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ اتنا کمزور ہے تو کانوں کا. جو آدمی آئے گا تو اس کی بات سن لے گا تو یقین کر لے گا. لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلاں نے کہا تھا. اور یہ سارا معاملہ ہم نے ایمان، تیقن، یقین، صحبت کے بارے میں گڑبڑ کر لیا، ورنہ اپنی دنیا کے معاملے میں تو ہم آج بھی بڑے حساس ہیں. دنیا کے معاملے میں ہمیں وسوسے کوئی نہیں آتے. ایک شخص نے آ کے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ تیرا 40 لاکھ کا مکان اچانک 30 لاکھ کا ہو گیا، تو مان لیتے ہو؟ تو اس نے تو وسوسہ ڈالا ہے، آپ نے مانا کیوں نہیں؟ اس نے کہا وہ میں نے دیکھا ایک دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے اور پینٹ اس کا گر گیا ہے، فلاں جگہ کمزوری آ گئی ہے، تو مکان 40 لاکھ کا تھا یکدم 30 لاکھ کا ہو گیا. مان لیا آپ نے؟ آپ نے نہیں مانا. آپ نے تو اس کے ساتھ بحث بھی کی، آپ نے تو تکرار بھی کی، اس کو ڈانٹا بھی اور اس کو یہ بھی کہا کہ تو میرا دشمن ہے، تو نے میری اتنی قیمتی چیز کو اتنی نکمی کہہ دیا. اور جو کونے میں آ کے کہہ گیا کہ فلاں اللہ کا ولی، دیکھو جی اب تو کوئی اللہ کا ولی نہیں رہا، فلانا بھی دکاندار ہے، فلانا بھی، اور تو نے فٹافٹ مان لیا ہے. مجھے ایک بندہ کہہ گیا تھا. میرے بھائی غور کریں اور توجہ کریں بات پر، آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کو ضرور سمجھیں. ہمارا یہ کس طرح کا ماحول ہے کہ دنیا کے معاملے میں کوئی شخص شک کا شکار نہیں. آپ چلے گئے سودا لینے، بڑی عام سی چیز آپ نے خرید لی، چلیں عین والا آم چھوڑ کے الف والا آم کریں تو آپ آم لینے چلے گئے، عام سی چیز آم لینے چلے گئے آپ. اس نے کہا جی یہ تو میں 300 روپے کلو دوں گا، تو فوراً آپ نے دے دیا اس کو، کوئی وسوسہ نہیں آیا آپ کو. حالانکہ اس نے دلیل بھی دی کہ یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ میر پور خاص سندھ سے آیا ہے، یہ فلاں جگہ سے ہے. تو آپ نے کہا نہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا مہنگا ہے ہی نہیں، تو کیسے بتا رہا ہے. لیکن عجیب معاملہ ہے کہ دین کے بارے میں لوگ فوراً کہتے ہیں جی مجھے بڑے بڑے خیالات آتے ہیں، بڑے بڑے خیال اس کو آتے ہیں جس کی توجہ ہٹتی ہے. ایکسیڈنٹ اس کا ہوتا ہے جو سیدھا نہیں دیکھتا، دائیں بائیں دیکھتا ہے.
جس کا دھیان سیدھا ہوتا ہے اس کی گاڑی سیدھی چلتی ہے. تو نے دائیں بائیں دیکھا ہے تو تجھے وسوسہ آیا ہے. تو نے ادھر دیکھا پھر تجھے وسوسہ آیا. جن کی توجہ سیدھی یار کی طرف رہتی ہے, جن کی توجہ سیدھی یار کی طرف جن کی توجہ سیدھی رہتی ہے, انہیں وسوسے, انہیں دیدار سے فرصت نہیں تو وسوسہ کیسے آئے گا. النظر الی وجہ رسول اللہ, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ ایک کی دل کی تمنا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں میں دیدار کرتا رہوں. وسوسہ کیسے آئے گا؟ وسوسہ